الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم معجزے کے بارے میں کچھ سن چکے ہیں، ڈیفینیشن آف معجزہ، لیکن اگر کسی اللہ کے ولی سے کوئی ایسی بات صادر ہو، ایسی بات ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو، تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ کرامت کا ثبوت یہ بھی قرآن پاک سے موجود ہے، اور قرآن پاک نے اس کے اوپر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یعنی کہ جیسے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جیسے کہ حضرت مریم کا واقعہ قرآن پاک میں 3 پارے میں موجود ہے، سورۃ آل عمران میں، کہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کے کمرے میں، تو دیکھا کہ وہاں بے موسمی پھل پڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے آگے سے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ اللہ کی ولیہ ہے، تو آپ نے پھر وہاں اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، وہ خیر علیحدہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات، اب کیونکہ تالوں میں کوئی چیز ہو تو اب وہاں کوئی چیز جانا یہ عقل میں آتی نہیں، تو ایسی چیز اگر اللہ کے ولی سے، نیک بندی یا نیک بندے سے ہو تو ان کے لیے یہ یعنی کہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے جو ولی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک کام کرے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان والا، شرط اس کی یہ ہے۔ تو اگر ایمان والے سے یہ کام ہونا، ایمان والے سے، تو اس کو یہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ پھر کرامت وغیرہ کی چیزیں عطا فرماتا ہے، بلکہ ولی ہوگا ہی وہی جو اللہ سے ڈرے۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرق کرنے دینے والا بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا نور، ایسی عقل، ایسا شعور عطا فرما دے گا جو تمہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والا بنا دے گا۔ تو اب یہ ولی بنے گا ہی تب جب یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو اگر ولی کی یعنی کہ ولی سے ایسی چیزیں صادر ہوں ولی سے، تو ان کو کرامت کہتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں پائی جانی چاہیے۔ میرے انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے اوپر کچھ اور بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال اس ویڈیو کو دیکھیے، بار بار دیکھیے، نہ سمجھ آئے تو پھر رابطہ کی کوشش کیجیے، امید ہے انشاءاللہ صحیح طریقے سے رہنمائی ہو جائے گی۔